حضور جانتے ہیں، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ بدر میں کس نے کہاں پر قتل ہونا ہے اور کس نے کس کو قتل کرنا ہے، بے شک حضور جانتے تھے۔ بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ نے اس پورے آج کے دن کی نسبت کو کرن بیان فرمایا، کیونکہ آج اماں عائشہ کی نسبت سے بھی ہمارے پاس جو ہے 17 رمضان منایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ بدر کا مارکہ بھی جو ہے وہ آج کے دن میں منایا جاتا ہے۔ تو ان دونوں نسبتوں کو آپ نے بڑا خوبصورت بتایا۔ اب علماء کرام یہاں پر موجود ہیں کہ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے گا اس واقعے پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، پھر بھی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں ان کا جذبہ جاننے کے لیے، یقیناً ان کے جذبے کو دریافت کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں بدر سے پہلے کہ کیا بدر پہ جایا جائے؟ حضور جانتے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں صحابہ سے کہ کیا بدر پہ جایا جائے؟ تیسری بار پوچھنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور بدر تو یہ کھڑا، آپ حکم کریں ہم سمندر میں گھوڑے لے جائیں، آپ حکم فرمائیے، ہم قیصر و کسرا آپ کے قدموں میں لے آتے ہیں، تعداد 305 313 جو کہ بعد میں 8 صحابیوں کو جو ہے وہ آ نہیں سکے تھے، تو 313 یہ تعداد، اور اس کے اوپر یہ جذبہ۔ پھر صف بندی کی بات آئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صف بندی کیسے کی جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا صف بندی آپ حکم فرمائیے، میرے جو رشتہ دار ہیں ان کے سر کاٹ کے میں لاتا ہوں، ابو بکر سے کہیے ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے سر کاٹ کے وہ لاتے ہیں، اور اپنے پرایوں کو تو چھوڑیے، آپ صرف حکم کر دیجئے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، مارکہ شروع ہو گیا ہے، اور ہم آپ کو دیکھیے فتح جو ہے وہ کیسے کفار کے اوپر لا کے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا تھا، کیونکہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ اور یہ جذبہ ان کم لوگوں، اس کم تعداد پر دیکھیں، یہاں پر بات آتی ہے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے، ایمان کی کوالٹی میٹر کرتی ہے، جہاد کا جذبہ اس کوالٹی کو جو ہے وہ میٹر کیا جاتا ہے، کوانٹٹی نہیں کرتی، بھلے سامنے ہزاروں ہوں۔ اس پر اقبال نے بڑا ہی خوب کہا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں سمجھ سکے، فارس میں ہے، تلفظ کی معافی چاہوں گا، مومن عشق است و عشق است مومن است، عشق رانا ممکن ما ممکن است۔ ترجمہ اس کا ہے جہاں عشق وہاں مومن، جہاں مومن وہاں عشق، جسے عقل دے نہیں ہو سکتا، جسے عقل ثابت نہیں کر سکتا ہے، اسے عشق کر دکھاتا ہے۔ اور یہاں عشق تھا، عشق مصطفیٰ تھا، عشق رسول تھا، عشق الہی تھا، تو یہ بدر کا مارکہ جو ہے وہ ہم نے فتح کیا۔ علامہ صاحب بھی تشریف لے آ چکے ہیں، علامہ صاحب میں معذرت چاہوں گا، آپ مجھے دکھائی دے چکے تھے۔ آپ نے اتنی خوبصورت بات یہ کہی کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ اب جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں آ جائے، سورہ انفال میں آ جائے کہ جس مارکے کو اللہ رب ذوالجلال جس کی مدد کر رہے ہوں، جہاں 1000 فرشتے آگے اور پیچھے سے آ رہے ہوں، تو بتائیے کہ اس مارکے کا پھر کیا حال ہوگا۔ اور پھر جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، تو یہ اس کی ہمیں مثال وہاں پر ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ پیچھے سے شیبہ نے ابو جہل کے کہنے پر اوجڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ ابا فاطمہ الزہرا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ناظرین گرامی ذرا غور سے سنیے گا کہ ہمیں جہاں جہاں نظر دوڑائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کو بھی، کفار کو بھی، اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو بھی دعا دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چہرے، یعنی ابو جہل کا چہرہ، شیبہ کا چہرہ، عتبہ کا چہرہ بدبودار اور سڑتا ہوا بدر کے میدان میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فرماتے ہیں۔ بے شک، اور آپ نے جن آیات کا تذکرہ کیا، علماء کرام اس پر روشنی ڈالیں گے ضرور، کیونکہ بدر سے ایک رات پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرما دی تھی، اس کے بعد تو پھر آیات نے نازل ہی ہونا ہے کہ یا اللہ جو تھے لے آیا ہوں، اگر یہ نہ رہے کم و بیشی معاف کیجیے گا، تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی رہے گا نہیں۔ تو پھر تو مفتی صاحب کیا مارکہ، کیا شان، کیا فتح، کہ کفار جو ہیں وہ آج بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان سے بھی وہ اتنا ہی ڈرتے ہیں، چاہے وہ کشمیر میں کھڑا ہوا ایک مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ فلسطین میں کھڑا ہوا ایک مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ عراق میں کھڑا ہوا ایک مسلمان کیوں نہ ہو، وہ ایک مسلمان کی دہشت جو ہے وہ آج تک، وہ خوف، یہ بدر کا مارکہ ہی تھا، یہ بدر کا واقعہ ہی تھا، یہ بدر کا غزوہ ہی تھا، جس کی فتح کے بعد کفار کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو تو کہیں اور سے ہی مدد آتی ہے، یہ تو کچھ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کی تو کوئی اور ہی جو ہے وہ کنیکشن ہے ان کا۔ آپ نے بات شروع میں ہی ختم کر دی کہ مومن کا تعلق عشق سے ہے، اور مومن اپنے ایمان سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے، بے شک پیار کرتا ہے، بے شک۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ نے یوں فرما دیا کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے یہاں پہ، جس طرح قیامت میں آتا ہے نا کہ آپ کے 1000 رکعت نماز نفل نہیں تولیں گے، ان کا اخلاص تولے گا کہ ایک
سجدے کے اخلاص بھی ہے یا نہیں ہے. آپ نے 30 قرآن پاک پڑھے, یہ دیکھا جائے گا کہ سورہ اخلاص کا جو پڑھنے کا بھی اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے. تو اخلاص تلے گا, کوالٹی تلے گی, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ کتنے ہیں یہاں پہ. اور اللہ جل شانہ نے دنیا کو یہ بتا دیا اس دن کہ جن کے ساتھ ہم ہوتے ہیں وہاں ان کو کسی اسباب کی ضرورت پیش نہیں آتی. سبحان اللہ. اور میں چونکہ یہاں پہ وقت کا دامن اتنا تنگ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کو تفصیل سے نہیں کہا جا سکتا, اور میری ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کہ سارے مہمان ہوتے ہیں تو میں تھوڑی بات کروں, باقی زیادہ بات کر لیں, سننے کا موقع زیادہ مل جائے. تو جنگ بدر یوم الفرقان ہے. فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا تھا, جس طرح بہن نے فرمایا نا کہ آج اللہ کے نبی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں فلاں مر رہا ہے, یہاں فلاں قتل ہو رہا ہے, یہاں فلاں کی گردن اتر رہی ہے. تو یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بنانے تھے. قرآن کریم کو بیان کرنے کا یہاں زیادہ وقت نہیں ہے. سورہ انفال کے اندر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اگر یہ جنگ پروگرام کے تحت لڑی جاتی, ترتیب کے تحت لڑی جاتی, تیاری کے تحت لڑی جاتی تو کبھی بھی نہ ہوتی. دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. ایک تجارتی قافلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں نکلیں. حضور نے اعلان فرمایا. اب جن کی سواریاں مدینے سے باہر تھیں انہیں موقع ہی نہ ملا, وہ آ ہی نہ سکے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سواریاں لے کر آئیں. فرمایا اتنا زیادہ وقت نہیں ہے, 8 سے 6 تلواریں نہیں ہیں, 10 ٹوٹل سواریاں نہیں ہیں, 313 بندے یہاں سے نکل رہے ہیں. کس کے لیے؟ اور میں اگر تھوڑا سا اور آگے جا کر میدان بدر کا نقشہ پیش کروں نا تو آپ کو صحابہ اکرام کا اخلاص نظر آئے گا. جب صفیں سیدھی کرنے لگے نا حضرت قبلہ, صفیں سیدھی ہونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. صفیں سیدھی کرتے 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 ایک صحابی پہ جب گئے, ان کا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور پیٹ پہ ان کے قمیض بھی نہیں تھی, یہ ننگے بدن کھڑے تھے ایک دھوتی میں. تو ننگے پیٹ پہ جب قمیض لگی تو فرمایا عکاشہ آپ اس حال میں میدان بدر پہنچ گئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ جوتا ہے یا نہیں ہے, یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہے, یہ دیکھنا تھا کہ بلانے والا کون ہے, یہ دیکھنا تھا کہ یہاں لانے والا کون ہے, اشارہ کرنے والا کون ہے. اور جو آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تمام مہاجرین کھڑے ہوئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یا مدعا یہ تھا کہ میں تو مدینہ والوں کے پاس رہتا ہوں, مدینہ والوں سے میری لڑائی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے, تو مدینہ والے ذرا بتائیں. حضرت سعد حضور کا مزاج سمجھ گئے, کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کی سواری کے اگلے دونوں پاؤں پانی میں ہوں گے تو ہماری سواری کے چاروں پاؤں پانی میں چلے جائیں. پھر اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوئے. حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں کہ آپ جا کے لڑیں, آپ کا خدا جا کے لڑے, ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, بائیں بھی لڑیں گے, آگے بھی لڑیں گے, پیچھے بھی لڑیں گے. اور اس کا عملی نقشہ کیسے ثابت ہوا؟ جب صفیں بن گئی نا جی میدان بدر میں, جب صفیں ترتیب طے پا گئیں تو عتبہ نے ایک اعلان کیا حل من مبارزن. تو عتبہ کو روک کر ابو جہل آگے بڑھا اور ابو جہل نے کہا محمد ہمارا مقابلہ تم مکہ سے آنے والوں سے, یہ جو آگے آگے صفوں میں انصار کھڑے نے پیچھے ہٹاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مسکراتے ہوئے, کیا انداز ہوگا جرنیل کی طرح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے انصار صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ پیچھے چلے جائیں, اور جو میرے ساتھ مکہ سے آئے ہیں وہ اگلی صف میں آ جائیں, سبحان اللہ, اگلی صفوں میں آ جائیں, سبحان اللہ. اب یہ مہاجرین اگلی صفوں میں آ گئے اور انصار صحابہ پچھلی صفوں میں چلے گئے. تو اسی اسنا میں دوبارہ ایک اعلان ہوا, پوری ایک دشت چھا گئی, ایک وحشت چھا گئی. ایک لوہے کے لباس میں لدا ہوا, لوہے کے لباس میں چھپا ہوا ایک شخص جرنیل کی طرح آواز لگا رہا ہے حل من مبارزن, محمد میرے مقابلے کا ہے کوئی؟ تمام صحابہ اکرام موجود ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, حضرت عمر موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر, سب نے اشارہ کیا حضور کی طرف, دیکھا کہ حضور مجھے اشارہ کریں اور میں اس کے مقابلے میں چلا جاؤں. لیکن اس سے پہلے کون گیا مقابلے کے لیے؟ یہ بات بڑی حیران کن ہے. ایک 17 سال کا بچہ, ہمارے ہاں جو شناختی کارڈ بنتا ہے پاکستانی قانون کے مطابق 18 سال کے بچے کا بنتے ہیں نہیں, تو 17 سال کا ایک بچہ صفوں کو چیرتا ہوا دائیں بائیں نکلتے نکلتے حضور کے پاس پہنچا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بہت لمبا نہیں تھا, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جتنے بڑے مجمع میں ہوتے آپ سب سے اونچے نظر آتے. تو اس بچے نے قریب جا کر اپنے پاؤں یوں اٹھائے, ایڑیوں پہ کھڑا ہوا. اس کا نام ہے حذیفہ, اور یہ آنے والا جو بندہ اعلان کرنے والا ہے اس کا نام ہے عتبہ. اب یہ حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو یہ اعلان کرنے والا میرا والد عتبہ ہے, میں اس سے نمٹ لوں. اللہ ایمان کی جو سیرت, جو صورت میدان بدر میں پیش کی گئی, سیرت کے جو خوبصورت پہلو میدان بدر میں پیش ہوئے,
توکل علی اللہ کے جو خوبصورت پہلو میدان بدر میں بکھیرے گئے اور اللہ جل شانہ کی ذات سے لینے کا جو خوبصورت طریقہ میدان بدر میں بتایا گیا، شاید اس کی کوئی اور مثل ایسی نہیں ملتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک دعا تھی کہ جب رات کے وقت میں تمام صحابہ کرام کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے سورہ انفال میں، تو فرماتے ہیں کہ جب آپ میدان جہاد میں ہوں آپ کو اونگ آ جائے تو یہ اللہ کی مدد کی علامت ہے، سبحان اللہ، نماز میں آپ کو اونگ آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے اور دل میں وسوسہ آ رہا تھا کہ وہ تو 1000 کا لشکر ہے، ہم کیسے ان سے لڑیں گے، ان کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، وہ قسمیں کھا کر ہمارا خون بہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، رسیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کو باندھ کر یہاں سے مکہ شفٹ کریں گے، وہاں لے جائیں گے ان کو اور ان کو جو ہے نا وہ آج ختم کر دیا جائے گا۔ چونکہ ابو جہل سے جب کہا نا حکیم بن حزام نے کہ اب تو تجارتی قافلہ بچ گیا تو آپ چھوڑ دیجئے اس بات کو، تو عتبہ نے بھی جا کے کہا، تو عتبہ کو تانا دیا، اچھا بیٹے کی محبت میں تم بزدل ہو گئے؟ تو عتبہ نے کہا پھر یہ تو کل پتہ چلے گا نا کہ بزدل کون ہے۔ پھر اس بندے کو جس کا نخلا کے مقام پہ بھائی کو مارا گیا تھا، تو اس بندے کو ابو جہل نے بھڑکایا، اب اس بندے نے یکدمی اپنے کپڑے پھاڑے اور اس نے کہا ہم انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو یہ قافلہ بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن ابو جہل کے کہنے پر مجبور ہوا اور وہ سارے لوگ آ گئے۔ جب یہ لوگ آ گئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے خیمے میں حضرت کے ساتھ تھے ہم لوگ 2-4 سال پہلے، وہاں رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو میدان بدر میں پورا دن گزارا۔ فہیم بھائی میں اس پتھر پر جا کر کڑکتی دھوپ میں 2-4 گھنٹے تک بیٹھا رہا، یقین کیجئے دھوپ کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پوری رات کا سجدہ جس میں فرمایا سعد آج میری جذباتی کیا کیفیت ہوگی حضور کی، فرمایا سعد آج میں اللہ سے اس طرح بات کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کلام کرنا چاہتا ہوں، اس طرح مانگنا چاہتا ہوں کہ میرے خیمے کے اندر ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہ آئے۔ تو آدھی رات کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اگرچہ عرب والوں نے اس پہ اب 4 دیواری کر دی پورے قبرستان کی، اگر دیکھنے کا موقع ملے تو وہ اس پتھر کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر خیمہ لگایا گیا، پتھر کے اوپر ایک کپڑا بچھایا گیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اس منظر کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں تہجد کے وقت جب وہاں اس خیمے میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کے سامنے آہوزاری کر کر کے پگڑی سر سے گر چکی ہے، زلفیں اس پتھر پر بکھر چکی ہیں، آنسوؤں سے بڑے دور تک وہ پتھر اور کپڑا تر ہو چکا ہے، اور میں نے کان قریب کیا تو اللہ کے نبی ایک ہی بات فرما رہے ہیں، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا توبۃ فی الارض، میں اس کا تخیل میں اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا یا اللہ یہ جو میں لے کر آئیں یہ میری 13 سال کی محنت ہے، یا اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، یا اللہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے، یا اللہ اگر یہ کل میدان بدر میں یہ کٹ گئی تو قیامت تک تیرے سامنے بھی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، یا اللہ اس میں میرا علی ہے، یا اللہ اس میں میرے چچا زاد بھائی ہیں، یا اللہ اس میں میرا ابو بکر ہے، عمر ہے۔ تو فجر کے وقت سیدنا صدیق اکبر نے آ کر جب آپ کے کندھے کو ہلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھنے کے بعد آپ کے چہرے فوراً مسکراہٹ آئی، تو آپ نے اپنی کالی کملی یا چادر اٹھا کر سر پہ ڈال دی۔ تو وہی وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیان اشارہ کر رہی تھی کہ حضور جانتے ہیں، اللہ اکبر، تو حضور کو بتا دیا گیا اسی وقت کہ یہ فلاں 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 یہ جگہ ہیں جہاں پر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اسی وقت تمام صحابہ کرام جب اٹھے تو ایسے تر و تازہ تھے جیسے یہ آئے ہی لڑنے کے لیے ہوں، آئے ہی لڑنے کے لیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسی مدد فرمائی۔ آپ یہ دیکھیے کہ شیطان سراقہ سردار کی شکل میں مکہ سے آیا اور اس نے کہا کہ میں پورا تعاون کروں گا تمہارے ساتھ، پورا بھڑکایا ابو جہل کو، اور جب میدان بدر میں صفیں بند گئی نا جی، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انفال میں لکھا ہے کہ جب صفیں بند گئیں تو ابو جہل کے ہاتھ میں سراقہ کا ہاتھ تھا۔ اب یہ سراقہ تو تھا نہیں، یہ تو شیطان تھا، سراقہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگا۔ اس نے کہا سراقہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو شیطان بھاگا۔ شیطان کو نظر آیا کہ آج تلواریں بلال، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ہاتھ میں نہیں، آج جبرائیل و میکائیل کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یہی واقعہ پھر جب مدینہ پہنچے نا تو آپس میں صحابہ کرام تذکرے کرنے لگے کہ فلاں میری تلوار سے یوں گرا، فلاں میری تلوار سے یوں گرا، تو حضور مسکرا دیے، مسکرا کے فرمایا جس کو آپ نے مارا نا، مارا تو آپ نے تھا لیکن وہ اصل میں تلوار جس کی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام تھی، ان کی تلوار سے وہ مارے گئے۔ وہ جس طرح فرمایا نا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کوشش آپ نے کی، چھڑیاں آپ لے کر آ گئے، اللہ مدد کے لیے آ گئے۔ اور اللہ کی مدد کیسے تھی؟ پہلے ان سے کہا گیا کہ وہ 1000 بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 1000 فرشتے بھیجوں گا،
ایک جگہ فرمایا منزلین نازل کروں گا، ایک جگہ فرمایا ایک جگہ 3000 پھر ایک جگہ 5000 ایک جگہ 5000 ایک جگہ فرمایا مردفین لگاتار آنے والے، یعنی ان کی کمک کے لیے پیچھے سے کوئی آئے گا مکہ کے لیے تو میں ادھر سے فرشتے بھیج دوں گا 5000، ایک جگہ فرمایا میں 3000 بھیج دوں گا مسومین۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک جگہ یہاں تک فرمایا کہ اگر گزارا نہیں ہوتا تو تمہارا رب خود تمہاری مدد پہ اتر۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ ایک فرشتہ وہ کافی تھا کہ وہ سارے کفار کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی ہر چیز میں ایک مشیت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، تو جو انسان کے اندر جتنا طاقت جتنی قوت ہوتی ہے اسی حساب سے فرشتوں کی صف بندی ہوئی، اسی حساب سے فرشتے بھیجے گئے۔ تو پھر عمران بھائی وہ کہتے ہیں نہ تیغ و تیر پہ بھروسہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو بس ایک سادی سی کملی والے پر۔ اور اس بات پہ یہ پورا 313 کا قافلہ اور اس پہ فرشتوں کی آمد، جوق در جوق آمد، اور پھر ماشاءاللہ کیا زبردست فتح جو آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔